دجالی فتنے کی شرنگیزی، زلزلے سے ایک لمحہ قبل چمکنے والی نیلی روشنی کیا تھی؟ زلزلے سے ایک دن پہلے ہارپ کے ملازمین کو چھٹی پر کیوں بھیج دیا گیا؟ 3 دن پہلے زلزلے کی پیشن گوئی کرنے والا کون تھا؟ ترکی اور شام کے سرحدی علاقوں میں آنے والا قیامت خیز زلزلہ، ہر طرف تباہی کے مناظر، لاشیں، زخمی، ملبہ، آہیں اور سسکیاں۔ ریکٹر اسکیل پر 7.8 شدت کا یہ زلزلہ کوئی قدرتی آفت تھی یا سامری جادوگر کی نسلوں سے تعلق رکھنے والے دجالی فتنے کی شرنگیزی؟ زلزلے کے مقام پر بظاہر ہائی فریکوینسی ایکٹیو ایرورا ریسرچ پروگرام المعروف ہارپ ٹیکنالوجی کا سائنسی مرکز ماحولیاتی تبدیلیوں کے نام پر کون سے خونی تجربات کر رہا ہے؟ جنوب مشرقی ترکی میں 62 میل کی فالٹ لائن کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی شیطانی قوت دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتی تھی؟ جن مقامات پر یہ زلزلہ آیا وہاں تو پچھلے 200 سال سے کوئی زلزلہ ریکارڈ ہی نہیں ہوا۔ ان علاقوں میں تو زلزلہ پروف اسٹرکچر بنانے کا رواج تک نہیں تھا۔ شاید اسی لیے 5000 سے زیادہ افراد زلزلے کے باعث سوتے میں ہی جاں بحق ہو گئے۔ زلزلے سے پہلے سنائی دینے والا دھماکہ ہی اتنا خوفناک تھا کہ یہ آواز سن کر ہی کئی لوگوں کا دل بند ہو گیا۔ روسی ماہرین نے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے جس میں زلزلے سے ایک لمحے قبل کچھ نیلی روشنیوں نے پوری فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حالانکہ اس وقت نہ تو بارش ہو رہی تھی نہ ہی بجلی چمک رہی تھی۔ ترکی اور شام میں آنے والے قیامت خیز زلزلے پر سوالات اٹھانے والے پوچھ رہے ہیں کہ گازین ٹیپ نامی گاؤں میں واقع ہارپ کے دفتر میں اس دن عام تعطیل کیوں تھی؟ سارا عملہ ایک دن پہلے ہی چھٹی پر کیوں بھیج دیا گیا تھا؟ اور سب سے بڑا سوالیہ نشان نیدرلینڈ کا ریسرچر فرینک ہوگر بیٹس بنا ہوا ہے، جس نے 3 دن پہلے اپنے ٹویٹ میں بالکل درست مقام کی نشاندہی کرتے ہوئے ترکی کے زلزلے کی پیشگوئی کر دی تھی۔ ہارپ ٹیکنالوجی کی آڑ میں کیا ہوا؟ فرینک ہوگر بیٹس کو کس نے بتایا کہ زلزلہ آنے والا ہے؟ اور فرینک ہوگر بیٹس اب کہاں ہے؟ اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ نیوز پاکستان، استنبول۔